موضوع الدرس في حقوق الوالدين ومذمة العقوق عن الوالدين، سورة الأحقاف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون۔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ الحمدللہ کہ جیسے سورۃ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس بات وحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی ضمن میں اس بات رسالت، جیسے فرماتے ہیں حامیم اللہ عالم بمراد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اتاری کتاب ہے اس اللہ کی جو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ پھر دلائل توحید آ جاتے ہیں، دلائل معاد آ جاتے ہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو مگر صحیح انداز سے اور ایک وقت مقرر پر۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا یا جو کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں ان سے جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ قل ارائیتم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں، ارائیتم من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو حاجت روا، جن کو الہ، جن کو معبود سمجھتے ہو ذرا دکھلاؤ، انہوں نے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھائیں گے کیا بنایا انہوں نے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا،
کوئی دلیل نقلی لاؤ اس بات پہ جو تم دعویٰ کرتے ہو. اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ اللہ کی اتاری ہوئی، او آثارۃ من علم، یا کسی پیغمبر کی بات لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل نقلی لے کے آؤ، یا کسی پیغمبر کا کسی کا قول لے کے آؤ جو تمہارے دعوے کی تصدیق کرے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے. یاد رکھو غیر سے مراد بت بھی ہوتے ہیں، غیر سے مراد کوئی فرشتوں کو پکارے تو وہ بھی مشرک ہے، انبیاء کو پکارے تو وہ بھی مشرک ہے، اولیاء کو پکارے تب بھی مشرک ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے جو اس کی کبھی حاجت روائی نہیں کر سکتا. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون کس کو پکار رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت والے دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے تو جن کی یہ عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، پیغمبروں کی عبادت کرتے تھے، اولیاء اللہ کی عبادت کرتے تھے، صالحین کی، وہ سب ان کے دشمن ہوں گے اور کہیں گے مولا ہم نے تو ان سے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. جیسے کہ قرآن نے باقاعدہ واضح بیان فرمایا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا میں نے ان کو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھیں، مجھے خدا سمجھیں یا ثالث و ثلاثہ سمجھیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا حال یہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں واضح آیات تو یہ اس حق کو، علماء نے فرمایا یعنی قرآن کو جب سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ھذا سحر مبین، نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے کھلا ہوا. یا کہتے ہیں ام یقولون افترا، کہ یہ تو خود اللہ کے نبی نے آپ بنایا ہے، اللہ نے نہیں بھیجا ہے. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو رد کریں کہ جاہلو اگر میں نے بنایا ہے تو کیا تم مجھے خدا سے بچا سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے پکڑ لیں تو کیا تم مجھے چھڑا سکتے ہو؟ هو اعلم بما تفیضون فیہ، اور میرا رب جانتا ہے جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو، کھوئے ہوئے ہو، بھٹکے ہوئے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اللہ کی گواہی ہے تمہارے اور میرے درمیان جو کافی ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے ان کو بھیجا ہے، جب اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، جب اللہ نے فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک، تو مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے، مجھے تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور میرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اگر تم اب بھی کفر اور شرک سے توبہ کر لو تو اللہ بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو. اور یہ بھی بتا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں گے تم انکار کر رہے ہو، مجھ سے پہلے بھی تو پیغمبر گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، عیسیٰ علیہ السلام گزرے، اللہ کے لاکھوں پیغمبر گزرے ہیں، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ دنیا میں تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں نے کبھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے
کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب دنیا میں کیا ہوگا کہ تم پر عذاب آئے گا، مجھے ملک سے نکلنا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتے ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والا، کھلا ڈرانے والا کہ اگر کفر کرو گے، شرک کرو گے تو جہنم کی سزا ملے گی۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، آپ فرما دیجئے ان کو کہ بتلاؤ کہ جو کچھ میرے پاس ہے قرآن، اگر وہ اللہ کی کتاب ہے اور تم کفر کر رہے ہو تو انجام کیا ہوگا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور جبکہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے گواہی دی ہے اس کی صحت کی کہ یہ سچا قرآن ہے، یہ سچا نبی ہے، جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، تورات سچی کتاب ہے۔ اس بنی اسرائیلی بندے نے تو گواہی دی، ایمان لے آیا، واستکبرتم، لیکن تم اکڑ گئے، تم اپنے غرور میں الجھ کے رہ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو، اللہ تبارک و تعالی ظالمین جو اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور ہدایت نہیں چاہتے، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، ظالمو غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اس بات میں کہ اس سے پہلے اللہ کی کتاب ہے جو سب کی قیادت کرنے والی ہے، ہدایت دینے والی، یعنی کتاب تورات ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن مصدق، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرى للمحسنین، اور اللہ نے قرآن لغت عربی میں اتارا ہے اور یہ ظالموں کو ڈرانے والا ہے اور نیککاروں کو ہی خوشخبری دینے والا ہے جنت کی۔ اور پھر آگے اللہ قاعدہ بیان فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کی الوہیت کے بھی قائل، ربوبیت کے بھی قائل، اسماء و صفات کے بھی قائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی قائل ہیں، ثم استقاموا، پھر اسی عقیدہ توحید پہ جم گئے، اسی پہ جمے رہے، آزمائے گئے، قتل کر دیے گئے، آگ میں ڈالے گئے، ملکوں سے نکالے گئے، لیکن توحید نہیں چھوڑی۔ ثم استقاموا، اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ فلا خوف علیہم، مستقبل میں بھی ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ توحید والے، یہی وہ ایمان والے، یہی توحید پہ استقامت والے جو ہیں جنتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، اللہ ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو والدین جو ہیں وہ بھی مجازی تخلیق کے مراحل سے گزرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ والدین کو سجدہ کرے، والدین کو خدا بنا لے۔ تو جب والدین اس بات کے حقدار نہیں تو کوئی پیر یا کوئی فقیر کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ کیوں، والدین کا تو ایک مقام ہے نا کہ ان کے ذریعے بندہ پیدا ہوا ہے، تو جو مجازی تخلیق کا ذریعہ ہے جب ان کی عبادت بنا ہے ان سے بھی حکم ہے کہ بھلائی کرو، یہ نہیں کہ عبادت کرو۔ اس لیے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا ہے
اپنے والدین سے بھلائی کا. فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کہ تیری ماں نے بوجھ اٹھایا تکلیف سے اور پھر اتارا تکلیف سے. یاد رکھیں لفظ ہوتا ہے کرہن اور ہوتا ہے کرہن. کرہ کا معنی تکلیف، کرہ کا معنی اجبار، جبر کرنا، کسی کو اکراہ کرنا. جیسے اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وحملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور دودھ کا چھڑانا ان کی مدت 30 مہینے ہے. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ مدت حمل کم سے کم 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، یعنی 6 مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ جب 30 مہینے ہیں، جب 6 نکل جائیں گے تو باقی 24 مہینے مدت رضاعت ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. اور اس کے بعد جب بندہ پہنچتا ہے کمال اپنے عقل کو، وبلغ 40 سنۃ اور پہنچ جاتا ہے مدت 40 سال کی عمر کو. ویسے علماء کہتے ہیں یاد رکھو کہ ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اس میں قوت نمو ہوتی ہے. جب 40 سال پہ بندہ پہنچتا ہے تو پھر انتہا ہو جاتی ہے. اب عقل بھی کامل ہو گیا، فہم بھی کامل ہو گئی، اعضاء بھی کامل ہو گئے، ہر چیز مکمل ہو گئی. اسی لیے 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 راتوں کے لیے طور پہ بلایا تھا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، 40 راتیں بیٹھے. اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، یاد رکھیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو سارا حرم مسجد الحرام ہے کہ جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. وہاں اس طرح نہیں ہے. وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو 1 کا 1000 ہے اور بعض روایات میں 50,000. تو بہرحال 40 نمازیں پڑھے اور لا تفوتہ جماعت، شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی جماعت بھی نہ چھوٹے. یعنی 40 نمازیں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھے. کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں. تو اب وہاں بھی 40 نمازوں کا حکم آیا ہے. یہ نہیں آیا کہ 50 پڑھے، یہ نہیں آیا کہ 30 پڑھے. تو 40 میں کوئی حکمت تو ہے نا اللہ کی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترا ہے آپ کی عمر 40 سال. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جب انسان کو وہ بناتے ہیں اس کے والدہ کے رحم کے اندر، تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے. ان کے درمیان بھی فرق 40 دنوں کا ہے. یعنی پہلے نطفہ، 40 دن کے بعد علقہ، 40 دن کے بعد مضغہ. تو کہتے ہیں یعنی 40 کے عدد میں تغیر کی کوئی حقیقت ہے اللہ کے علم میں. تو اس لیے بہت سارے علماء دین کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھی 40 دن کے لیے نکلو اللہ کی دعوت کے لیے، کیونکہ اس میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے کہ بے نماز تھا نمازی بن جائے گا، بے حیا تھا با حیا بن جائے گا، بے غیرت تھا باغیرت بن جائے گا، اور دین سے دور تھا اب دین کے قریب. تو تغیر آتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. ویسے اللہ چاہے تو 1 منٹ میں ہدایت دے، اور اللہ چاہے ساری زندگی لگے رہو پھر بھی ہدایت نہ ملے، وہ الگ مسئلہ. فرمایا بلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو کہتا ہے کہ میرے مولا مجھے توفیق دے، الہمنی مجھے سکھلا دے، میرے دماغ میں وہ کلمات ڈال دے جس سے میں تیرا شکر کروں، تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کیا ہے. تو یاد رکھو شکر کرنا جو ہے بہت بڑی بات ہے.
اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا آل داؤد کو، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی بندہ 24 گھنٹے میں ہر حال میں نماز میں، اعتکاف میں، عبادت میں ہوتا تھا تاکہ اللہ کا شکر ہو۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے حکم کیا ہے شکر کرنے کا، لیکن یہ زبان بھی تو آپ نے دی ہے، شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے، تو آپ کا شکر میں کیسے کروں؟ میں شکر نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا داؤد اب تم نے صحیح شکر کیا ہے کہ بندہ عاجز ہے کہ کرتا بھی رہے اور یہ بھی کہے کہ میرا مولا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ما شکرنا کا حق کا شکر کا وما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ لیکن ہر حال میں شکر کریں، اور یاد رکھو جب شکر کرتے ہو تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم شکر کرو گے اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں بھی تیری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اسی طرح کتب سابقہ میں آتا ہے ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اولاد دی ہے، باغات دیے ہیں، زمینیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، اہل و عیال دیا ہے، یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں جس جو اللہ نے مجھے نہ دی ہو۔ تو اب میں اللہ کی اتنی نعمتوں کو بھی نہیں سنبھال سکتا، تو اللہ سے عرض کریں کہ مجھے اور نہیں چاہیے بس۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا میرے بندے سے کہہ دو کہ تم میرا شکر کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں دینا چھوڑ دوں گا۔ تب اگر تم میرا شکر نہیں چھوڑتے ہو تو میں مجھے دینے میں کیوں روک دوں گا؟ جب تک تم شکر کرتے رہو گے میں بھی دیتا رہوں گا۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی آ سکتی؟ اور شکر کا معنی بھی میرے حاجی، میرے بزرگ، میرے بھائی سمجھ لو، شکر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، یہ شکر نہیں ہوتا ہے۔ شکر کا سب سے پہلا معنی ہے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ہو۔ اگر اللہ کی توحید پر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو شکر نہیں ہے۔ یہ کیسا شکر ہے؟ بندہ اس کا ہو اور سجدہ قبروں پہ کرتا ہو، بندہ اس کا ہو اور چڑھاوے قبروں پہ چڑھاتا ہو، یہ کون سا شکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے میرے ہو، چڑھاوے غیروں پہ چڑھا رہے ہو، منتیں دوسروں کی مان رہے ہو میرے بندے، یہ شکر نہیں۔ سب سے پہلا شکر یاد رکھو کیا ہے؟ ایمان۔ اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتلا دیا ہے کہ یہ راستہ رحمان کا ہے، یہ شیطان کا ہے۔ اب ایمان لا کے شکر والوں میں شامل ہو جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ تو سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے اعتقاد کو درست کرو۔ اس کے بعد شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ کیا معنی؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، زبان دی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں خدا کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو تو یہ نہ شکری ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ یاد رکھو، شکر یہ ہے اللہ نے دولت دی ہے، اگر تم اس کو زنا میں اور شباب میں اور جوئے میں ڈال رہے ہو تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر تب ہے کہ اپنے خرچ میں، اہل و عیال میں، نفقہ میں، اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، یہ شکر ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق استعمال کرو۔ اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرو کہ پانی پیو تو الحمدللہ،
کھانا کھاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانا۔ اسی طرح حتیٰ کہ یعنی آدمی اگر حمام سے بھی باہر نکلو تو کہو کہ الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى غفرانک۔ تو یہ بھی شکر ہے، لیکن پہلا شکر ایمان، دوسرا شکر اپنے جوارے کو اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں صرف کرنا، اور پھر تیسرا شکر ہے کہ زبان سے بھی شکر کرے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی عظیم کلمات ہیں، اللہ کی تسبیح تقدیس اور تحمید۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس بندے نے کہا میرا مولا مجھے الہام کریں، مجھے سکھلائیں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور مجھے توفیق دیں وان اعمل صالحا ترضی، کہ میں عمل ایسے کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری ذریت یعنی میری اولاد کی اولاد سب آ جاتی، ان کی بھی اصلاح فرما۔ جیسے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے، اپنی نسل کی اصلاح کا بھی فکر کریں۔ انی تبت الیک، میرا مولا میں تیری طرف لوٹا، وانی من المسلمین، اور میں نے آپ کو تیرے حکم کا پابند کر کے اپنے آپ کو تیرے احکام کا تابع کر دیا۔ اسلام کا معنی استسلام، اپنے آپ کو سونپ دینا۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں جن کے اچھے عمل ہم قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر کرتے ہیں، فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، یہ جنتیوں میں ہیں، وعد الصدق، یہ پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر پکا وعدہ ہے کہ انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے میری ساری نعمتیں ہیں۔ یہ الحمدللہ سابقہ اسباق کا خلاصہ تھا، اور آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اب اس پہ غور کریں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اللہ فرماتے ہیں دیکھو وہ بندہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، اف جو ہے نا یاد رکھو یہ کلمہ ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کہے تف ہے تم پر، یعنی حکارت کے لیے، یا نعوذ باللہ جیسے کوئی آدمی کسی کو تھوک دیتا ہے، تھوک کر دیتا ہے اف ہے تم پر، تو یہ کلمہ اس وقت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک میں نظر دوڑائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مندر میں جا کے توڑ پھوڑ دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، اور پھر قوم آئی کہ جی آپ نے توڑا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں توڑا ہے، ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ یہ جو تمہارا بڑا ہے نا بت، بڑا خدا، آج اس کو غصہ آ گیا، اس نے سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اور اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو فسألوہم، جاؤ ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو۔ اب غور کرنے لگے کہ بھئی بات تو ٹھیک کہتا ہے کہ جب ہمارے خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہماری نظر نیاز چڑھاتے چڑھاتے زندگی گزر گئی ہے، تو کم از کم اور کام نہ کریں تو اپنے قاتل کا پتہ تو بتا دیں نا کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ غور کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کیا سوچ رہے ہو، دیکھو ابراہیم علیہ السلام تمہیں پاگل بنا رہا ہے، بھلا یہ بولتے ہیں کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں۔ آپ غور کریں کہ اب انہوں نے کہا کہ لقد علمت، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تحقیق آپ جانتے ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، یہ نہیں بولتے ہیں،
تو جب یہ بولتے نہیں ہیں تو آپ ہمیں پاگل بناتے ہیں، ان کے پاس بھیج رہے ہیں جو نہیں بولتے. عجیب بات ہے، آپ ہمیں بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں. ہم لقد علمت، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی بات جو تھی نا وہ پکی ہو گئی نا، کہ اب دشمن نے بھی مان لیا کہ یہ بولتے نہیں، یہ کوئی بتاتے نہیں. ویسے ایمان سے کہیں، ناراض نہ ہوں، بعض اوقات کلمات سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اچھا آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ پیر کی مزار مبارک جو ہے یہ اتفاق سے ٹوٹ گئی ہے یا رات کو کوئی غلاف قیمتی سمجھ کے چوری کر گیا ہے، تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میرا فلاں چور ہے، پکڑ لو. کیا خیال ہے؟ نہیں بتا. سوچ لو نا بھی، اگر نہیں بتاتے تو ہم خواہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں. کچھ تو بتاتے ہوں گے نا، تو ہمیں نہیں بتاتے ہوں گے، ہم وہابی ہیں، تمہیں تو بتاتے ہوں گے. نہیں، وہابیوں کو تو نہیں بتاتے ہوں گے، ناراض ہیں وہابیوں سے، لیکن تمہیں تو بتاتے ہوں گے نا کہ بابا وہ جو آپ نے نظر چڑھائی تھی نا، وہ غلاف چڑھائے تھے، سونے کے دروازے لگائے تھے، وہ تو فلاں فلاں چور اکھاڑ کے لے گئے. تو اگر وہ نہیں بتلاتے ہیں تو ایمان سے کہیں پھر ابراہیم کی قوم کا اور ہمارا کیا فرق ہے؟ ٹھنڈے دل سے گھر میں جا کے سوچ لینا. یہ نہیں کہ آدمی بس فرق ہو جی ہمارے بزرگوں کی توہین، اس میں توہین نہیں ہے. توہین وہ ظالم کرتا ہے جو بزرگوں کو نبی سے بڑھا دیتا ہے اور نبی کو خدا سے بڑھا دیتا ہے، وہ توہین کرتا ہے. اولیاء اولیاء ہیں، انبیاء انبیاء ہیں، اور اللہ کی ذات بلند والا ہے، وہ سب کا خالق مالک ہے، اس کے آگے سب سوال کرنے والا. آدم ہے تو سوالی ہے، ابراہیم ہے تو سوالی ہے، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں تو سوالی ہیں، اور میرا مدنی رحمت دو عالم ہے تو سوالی ہے کہ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت. تو یاد رکھو ہمیشہ عقیدوں کو ٹھیک. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جی اچھا نہیں بتا سکتے، نہیں سن سکتے، تو پھر یہ کیوں آتا ہے کہ سلام سنتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے جتنا آتا ہے اتنی حد تک رہو، آگے تو نہ بڑھ جاؤ نا. جتنا قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، بس اتنی حد تک رہو. انبیاء حیات ہیں، شہداء حیات ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن کبھی کسی نے حضرت سیدنا حمزہ کی مزار پہ جا کے تو نہیں کہا نا کہ ام رسول اللہ تم نبی کے چاچا ہو، سید الشہداء ہو، ہماری یہ مشکل ہو گئی ہے تو ذرا مہربانی کر کے حل کرا دیں. اصحاب رسول میں جھگڑا ہو گیا، بی بی فاطمہ الزہرا میں اور سیدنا ابی بکر کے اندر ناراضگی ہو گئی کہ بی بی صاحبہ نے فدق کا مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا. تو بی بی فاطمہ بھی جرأت کر کے یہ نہیں کہہ سکی کہ ابو بکر کیسے انکار کر رہے ہو، چلو جا کے حضور پاک سے پوچھ لیتے ہیں. اس لیے حد سے نہ بڑھے. جب آدمی حد سے بڑھتا ہے تو بھٹک جاتا، بے ادبی میں آئے گا تب بھی جہنم، محبت میں غلو کرے گا تب بھی مشرک بن کے جہنم ہے. عقیدہ عین اعتدال ہے کہ جب در اعتدال پہ رہو گے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راستہ، نہ دائیں ٹیڑھا نہ بائیں ٹیڑھا، نہ بالکل. ایک آدمی رستہ ہی نہیں، ایک آدمی رستہ تو ہے لیکن ٹیڑھا میڑھا ہے، ایک آدمی تو ہے رستہ ہے لیکن کھائیاں ہیں، جہنم میں جا پڑا ہے، بدعات میں جا پڑا. میں نے نا اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم،
وہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ اب دیکھو نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اچھی طرح لوہے کو تپا لیا نا، لوہے کو گرم کر لیا، اب چوٹ مارنے کا وقت آیا۔ آپ نے فرمایا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ فرمایا ظالموں، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع دینے کے مقابل نہیں، نقصان دینے کے۔ اف لکم، فرمایا تف ہے تمہارے اس عقیدے پر، تم پر بھی اور تمہارے معبودان باطل بھی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ عقل ہی نہیں ہے؟ چلو ایمان نہ ہو، عقل تو ہے نا، عقل تو استعمال کرو۔ اللہ نے عقل تو دیا ہے نا۔ چلو اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، افلا تعقلون، یہ نہیں کہا تؤمنون، فرمایا افلا تعقلون، تم بالکل کوئی الو ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر۔ اب جناب جب جواب نہ بن سکا، کیا جواب دیں؟ کہ بولتے ہیں، ہم پوچھ کے آتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ بنا تو کہنے لگے بابا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ بڑا زیادتی کی ہے، ہمارے خداؤں کو توڑ ڈالا۔ اچھے خدا ہیں جن کو بندہ توڑ ڈالتا ہے، یعنی ایمان سے کہو وہ حاجت روا ہو سکتا ہے جس کو بندہ توڑ دے؟ یا بندہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنا کے، مورتی بنا کے، دیوی بنا کے، دیوتا بنا کے مندر میں سجا دے، وہ بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے جو ملک میں ہندو ہیں نا، یہ ہے پرانے عقیدہ ان کا، یہ بڑے قدیم ہیں۔ نوح علیہ السلام میں تو بت پوجنے والے تھے نا۔ یہ مکے کے مشرک جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو بت پوجتے تھے نا۔ یہ ہیں بڑے پرانے، لیکن ان پہ افسوس ہے کہ کوئی محنت نہیں کرتا ہے، ورنہ اپنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وید میں لکھا ہوا ہے، یجر وید میں لکھا ہوا ہے، اور ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی توحید کے سوا نجات نہیں مل سکتی ہے، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ان کے وید میں لکھا ہے کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے تو نام محمد کو زیادہ پڑھا کرو۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، باقاعدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ بس جو آدمی جہاں پڑ گیا ہے اسی اندھیرے میں جا رہا ہے، کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ محنت کی جائے تو بات سمجھ آ سکتی۔ اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی کہ نہیں کی؟ محنت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ انہوں نے بجائے بات سمجھنے کہا کہ اچھا جلا دو، ابراہیم جلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن قربانی دی تو پھر خلیل اللہ بنے کہ نہیں بنے؟ قربانی دی تو پھر آپ کی اولادوں میں اللہ نے پوری نبوت کا سلسلہ نہیں رکھ دیا ہے کہ ابراہیم بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، اور پھر اسماعیل میں سے ایک در یتیم ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے بدلہ دے دیا نہیں دے دیا؟ توحید پہ رہو گے تو بدلہ دین دنیا آخرت دونوں میں ملتا۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ اول من یکسا، حضور نے فرمایا سب سے پہلا جوڑا، سب سے پہلا جنت کی پوشاک جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنائی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنائی جائے گی، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے تھے، ان کو نعوذ باللہ عریاں بغیر لباس کے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے خلیل اللہ تم نے میرے لیے کپڑے اتروائے تھے، آج سارے کھڑے رہے، پہلے تمہیں کپڑے پہنائے گئے۔ تو پھر اللہ بھی بدلہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس توحید پہ قائم رہنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کہ اول من یکسا، سب سے پہلے جو لباس ملے گا۔ ورنہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی شان افضل ہے،
لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہمارے مدنی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضرت آدم بھی حضرت آقا کے جھنڈے کے نیچے، لیکن یہ بات خصوصیات ہوتی ہیں. فرمایا کہ لباس ان کو پہنایا جائے گا اور اللہ بدلہ دیں گے. تو اس لیے فرماتی ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، جس نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم دونوں پہ، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، پھر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جزا ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھ سے پہلے صدیاں گزر گئی، کتنی دنیا گزر گئی ہے، وہ تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا، وہ نہیں اٹھائے گئے تو میں کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے پکار رہے ہیں، اللہ ہمارے اس بدکار بچے کو ہدایت عطا فرما دے. اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، ہلاکت ہو تجھ پہ، ایمان لیا، ایمان لیا، بچ جا جہنم کی عذاب سے. لیکن بیٹا بگڑا ہوا ہے نا. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور بیٹا بگڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، یہ کوئی وحی نہیں، کوئی اللہ کی کتاب نہیں، یہ تو وہی پرانے قصے ہیں جو ہر دور میں پیغمبر کہتے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب ہوگا، قیامت ہوگی. آج تک تو ہوئی نہیں، اب کب ہو جائے گی؟ اور نہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، سارے ایسے کہتے آئے. تم جو کہہ رہے ہو نا، یہ نئی بات نہیں ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، سن لو، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے میرا فیصلہ ہے جو امتیں پہلے گزری ہیں، چاہے جن ہیں یا انس ہیں. کیا؟ انہم کانوا خاسرین، کہ یہی گھاٹے والے ہیں، یہی تروٹے والے ہیں جن کی دنیا بھی برباد اور حشر بھی برباد اور قبر بھی برباد. یہی لوگ ہیں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر کسی کے لیے مقامات ہوں گے، درجات جو انہوں نے عمل کیا اس کے مطابق. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا ہم ان کو بدلہ دیں گے، ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. ایمان والے ہیں تو درجات ہوں گے، کافر ہیں تو درکات ہوں گے. اور اللہ کسی کی نیکی کو گھٹائیں گے نہیں، کسی کے جرم کو بڑھائیں گے نہیں، پورا بدلہ دیں گے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جس دن جہنم پر ان کافروں کو لایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے لذائذ کی دنیا، لذات کی دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا. واستمتعتم بها، ان سے تم نے نفع خوب اٹھا لیا. تم نے دنیا میں محلات بھی دیکھے، تم نے دنیا میں عورتوں سے حلال حرام کا بھی کوئی امتیاز نہیں کیا. یوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اہانت والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس کی وجہ سے کہ جو تم زمین میں بغیر حق کے اکڑتے تھے، نہ حق، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی عمل، نہ لیکن زمین میں اکڑتے تھے. فرمایا وبما کنتم تفسقون، اور جو دنیا میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے
حدود سے نکل جاتے تھے، آج پھر اللہ کا عذاب تیار ہے، اللہ کا عذاب چکھو۔ اللہم ارنا، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے، تو سیدھی بات ہے میرا بھائی، اب اگر حج کرو گے تو حج آپ کا تمتع ہوگا اور حج کی بکری آپ کو رکھنی ہوگی، ویسے آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم جبر ہوگی، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمرہ کر لیا ہے لہذا حج کے بعد، رمضان کے بعد حج کے مہینوں میں عمرہ بھی ہو گیا، درمیان میں احرام بھی کھول دیا، اب حج کا باندھ ہوا ہے، تمتع ہو گیا، بہرحال بکری ہر حال میں رکھنی ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز ایک طریقے سے پڑھی ہے یا مختلف طریقے سے پڑھی ہے کہ ائمہ کے اقوال میں جو فرق آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا کہنا بھی غلط ہے کہ نماز ایک طرف پڑھی ہے، پہلے تہجد فرض تھی بعد میں نہیں رہی، تو ایک جیسی کیسے ہو گئی نماز؟ اسی طرح پہلے نماز صرف 2 رکعت تھی بعد میں 4 ہو گئی، تو ایک جیسی نماز کیسے ہو گئی؟ باقی بات یاد رکھو کہ اب بھی نماز کے اصول میں، فرائض میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی امام کے نزدیک، یہ جاہل لوگوں کے جھگڑے ہیں، یہ جہالت ہے، اصول ایک ہے۔ آج بھی دنیا میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جتنے ہیں، بتائے کوئی کہتا ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھو، عشاء 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھا کرو، فجر کی رکعت نماز جو ہے 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت، کوئی کہتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اصول ایک ہے۔ اختلاف کیوں ہوا کہ کبھی آمین زور سے بھی ثابت، آہستہ بھی ثابت، کسی امام نے اس حدیث کو ترجیح دے دی، کسی نے اس کو ترجیح دے دی، یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اسی طرح رفع یدین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے آتا ہے رفع یدین کے بارے میں، اسی طرح پھر نہی کی حدیث بھی آ گئی، روکنے کی حدیث بھی آ گئی، اسی طرح پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی نے، جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو بات فیصلہ میرا عبداللہ کر دے وہ مجھے بھی قبول، میرے اللہ کو بھی قبول ہے، انہوں نے جب نماز پڑھا کے دکھائی تو صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، بعد میں نہیں اٹھائے، تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف تمہارے دماغ میں ہے۔ اب دیکھو نا جی، اللہ کے حرم میں کتنے دروازے ہیں؟ مثلا 50 دروازہ ہے، لیکن جس دروازے سے بھی کوئی بندہ آ رہا ہے، آ تو کعبے میں رہا ہے نا، اب کہو نہیں یار تم اس دروازے سے کیوں آئے، یہ اس دروازے سے، سب کو ایک دروازے سے نکلنا چاہیے تاکہ سارے مر جائیں انشاءاللہ۔ یہ کیا عقل مندی ہے کہ تمام حجاج کرام نہیں، ہم تمہیں ایک دروازے سے ہر حال میں گزاریں گے؟ یہ میرا بھائی باتیں ہیں کہ ہم تو جی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو اہل قرآن کہتے ہیں جناب ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، پھر ان کا کیا کرو گے؟ یعنی ایک آدمی قرآن حدیث کو سامنے رکھے فقہ کا انکار کر دے، وہ قرآن کو سامنے رکھ کے حدیث کا انکار کر دیں، حالانکہ یاد رکھو کہ دلائل کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اس کے بعد سنت رسول اللہ،
اس کے بعد اجماع امت، اس کے بعد جو ہے وہ قیاس۔ اب اسی نماز کو دیکھ لو، رکوع کا حکم جو ہے قرآن میں ہے، سجود کا حکم جو ہے قرآن میں ہے، قیام کا حکم جو ہے قرآن میں ہے، لیکن تسبیحات پڑھنے کا کہ 3 دفعہ پڑھو سبحان ربی العظیم، یا 5 دفعہ پڑھو، یا 7 دفعہ پڑھو، یا 11 دفعہ پڑھو، یہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ سنت سے۔ اچھا، قرآن پاک میں حکم موجود ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تکبیر کہیں، لیکن امام اللہ اکبر زور سے کہے، مقتدی آہستہ کہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ سنت رسول سے۔ اسی طریقے سے مسائل کو سمجھا کریں۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بابا یہ کیا ہے کہ امام تو کہے سمع اللہ لمن حمدہ، ہم ایسا کہیں ربنا لک الحمد، وجہ کیا ہے؟ بھئی تمام صحابہ نے ایسے کیا تو اجماع آ گیا۔ تو اب یہ مسئلہ ہمیں اجماع سے دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ بعض چیزیں جو ہیں لازماً قیاس کرنا پڑے گا، نہ قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گی۔ اب دیکھیں بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، ہم بھینس کہتے ہیں۔ اچھا، جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، گائے کا لفظ ہے۔ تو اب ہم گائے پہ قیاس کریں گے بھینس کو، کہ اگر گائے حلال ہے تو بھینس بھی حلال ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی بارے پانی میں یا کھانے میں گر جائے، غوطہ دے کے نکال لو۔ مکھی کا ذکر تو حدیث میں ہے، لیکن مچھر گر جائے، چیونٹی گر جائے، کوئی جھینگر گر جائے، کوئی تتلی گر جائے، ان کا حکم تو نہیں، مجبوراً ہم قیاس کریں۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں الحمدللہ ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اختلاف ہے اس کی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے پاس ایک حدیث پہنچی ہے، دوسری حدیث نہیں پہنچی۔ بعض ائمہ نے ایک حدیث سے مفہوم، اب دیکھیں نا، وکلاء عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، وکیل عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں قانون کی کتاب ہوتی ہے، وہ وہی قانون کے مسئلے سے کہتے ہیں نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اگر نہیں جناب اس سے یہ ثابت، تو فہم میں تو فرق آئے گا نا، سوچ میں تو فرق آئے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ان باتوں میں جھگڑے پہ نہ رہا کریں، اور خدا کے لیے اس وقت حضور کی امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ توڑنے کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں فساد مچا کے امت کو لڑا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ سرکار دو عالم کا زمانے کو گزرے تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی مائی کا لال مجھے جرت کر کے دکھائے کہ 1200 سال تک کبھی ان مسئلوں پہ جھگڑا ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی، انعام رکھے گئے، مناظرے ہوئے، چیلنج ہوا۔ یہ تو 1200 سال کے بعد جب بدبخت انگریز آیا ہمارے ملک میں، اس نے آ کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تابع یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے خرید کیے اور دونوں طرف سے مولوی خریدے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، دونوں طرف سے مسلمان مر رہا ہے، دونوں کے پاس ہتھیار کس کے ہیں، گولہ بارود کس کا ہے، بس دشمن لڑا رہے ہیں، ہم خوش ہیں۔ اس نے کہا تیری نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا تیری نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نوجوان بے وقوف کھڑا ہو گئے، یار جب دونوں کی نہیں ہوتی السلام علیکم میں پڑھتا ہی نہیں، جب تم سارے پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ فروعی مسائل ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ بہرحال آپ آئے تھے 15 شوال کو، لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے۔ اب آپ حج افراد کرنا چاہیں، حج افراد ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن احرام باندھنے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ باہر رہنے والے ہیں۔ ہر آدمی اپنے امام کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے۔ تم بھی روز نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہو، جاؤ نبی کے پیچھے پڑھو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جاہلوں والی بات ہے نہ۔ ابھی آپ عشاء کی نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ کیوں؟
تو نبی کے پیچھے پڑھو، اللہ نے تو نبی بھیجا ہے، ان کو تو نہیں بھیجا۔ تو امام کس کی پیروی کرے گا؟ محمد مصطفیٰ کی۔ تو جب ہم امام سے مسئلہ پوچھیں گے تو گویا یہ حکم اللہ کا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ تم میرے دین کے قرآن سے مسائل نکالو، ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں نہیں آتا تو اس سے پوچھو۔ تعمیل تو اللہ کے حکم کی ہو رہی ہے خدا کے بندے۔ رمضان کا روزہ جو ہے حساب سے رکھے یا چاند دیکھنے سے، حضور کا حکم ہے کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ ہم چاند کے پجاری تھوڑے ہیں کہ چاند کو ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے ڈھونڈے، نظر آ گیا رکھ لیا، نہیں آیا تیسرے دن سے پورے کر لیے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہماری عید کی نماز اجتماع سے چھوٹ گئی ہے تو تم کوشش کرو، ہم سے تو نہیں ہو سکی، تم کوشش کر کے اکٹھا کر دیکھو مسلمانوں کو، تم پہلے ایک محلے کے لوگوں کو تو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی حکمت ہے نا، ادھر کہتے ہو جمہوریت، تو یہاں بھی ہر کسی کی رائے ہے۔ ایک مولوی نے چاند دیکھا پڑھ لیا، اگر نہیں دیکھا نہیں پڑھی، تو جمہوریت ہے، اس کو چلنے دو اپنی اپنی رائے پہ، یہاں کیوں لڑتے ہو؟ حالت طواف میں رمل جو ہے 3 چکروں میں، اسی طرح اجتباء بھی 3 چکروں میں۔ کعبہ شریف کے اندر جو امام کے پیچھے ہے وہ صف اول ہے، لیکن دیکھیں یہ کعبہ ہے، امام ادھر ہے، تو ایک تو وہ صف ہے جو امام کے پیچھے آ رہی ہے، ورنہ جو ادھر ہی کعبے کے قریب ہوگا، ادھر قریب ہوگا، ادھر قریب ہوگا، اس کو بھی صف اول کا ثواب ہے۔ کہتے جی کہ بعض والدین اپنے بچوں کا نکاح زبردستی کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے لیکن نکاح ہو جاتا ہے، ویسے گناہ ہے، ان کو ان کی رضامندی لینی چاہیے، لیکن ولی ہے، والد ہے، نکاح ہو جائے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، وہ کافر ہے۔ لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، لہذا اس پر جنازہ ہو سکتا ہے۔ عورت کو حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھے، نماز میں بھی چہرہ کھلا رکھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، احرام میں چہرہ کھلا رکھے تو پہلے تو بند ہو نا، جس کا پہلے ہی کھلا ہے تو اب کیا کھلا رکھے؟ پہلے پردہ تو مانو نا، پردہ مانو گے تو احرام میں کھلا رکھو گے نا۔ جب پہلے سے ہی پردہ نہیں ہے، سب کچھ ماشاءاللہ، وہاں تو پورا بدن کھلا ہے۔ اگلے دن میں طواف کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آگے ایک عورت طواف کر رہی تھی، اس نے اتنی باریک کپڑے کی شلوار پہنی ہوئی تھی، اس کا پورا بدن نظر آ رہا۔ اب میں نے کہا جا کے سمجھاؤں، عورت ہے، گلے پڑ جائے، کیا کروں گا؟ انا للہ و انا، یاد رکھو اگر کسی عورت کا طواف میں یا نماز میں بال بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، چہ جائے کہ طواف کا ثواب ملے گا۔ بہرحال احرام میں چہرہ کھلا ہو، لیکن غیر مرد آگے آ جائیں تو کپڑا گرا دیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو جیسے احرام بندوا دو، تو ایک سکھانا ہے کہ اچھے کام کی طرح تربیت ہو جائے، ورنہ ان پہ کوئی حکم تو نہیں ہوتا نا۔ میں نے 2 عمرے کیے، لیکن صفا مروہ سے شروع کرتا رہا، الحمدللہ وہ ادا نہیں ہوئی، ایک بکری دم ادا کرو۔ بہرحال اگر 7 چکر لگے ٹھیک ہے، لیکن صفا سے شروع کرے، مروہ پہ ختم کرے، الٹا کرے گا تو ادا نہیں ہوگی۔
جو لوگ بھی بے گناہ جیلوں میں ہیں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔ تراویح حضور کے زمانے میں شروع ہوئی جناب، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں، حضور نے خود تراویح پڑھائی ہے۔ اب ان کو 1400 سال کے بعد یہ مسئلے یاد ہے، یا تم نہ پڑھا کرو تراویح، جان چھوڑو، قصہ ختم کرو، کیوں حضور کی امت کو لڑا رہے ہو؟ 8 رکعت پڑھو گے 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 20 رکعت پڑھو گے 20 لاکھ کا ملے گا، تمہیں ثواب نہیں چاہیے نہ پڑھو، ہمیں تو چاہیے۔ اور جو 20 پڑھے گا ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، 8 والی پہ، 12 والی پہ، 20 والی پہ، اور جو 8 پڑھے گا 2 حدیثیں تو رہ گئیں۔ بسم اللہ کا معنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میری ڈپٹی جدہ حاجی کیمپ میں ہے، میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ وہیں سے احرام باندھ کے آ جائیں، حج تمتع ہوگا، آپ کو حج کی ایک بکری رکھنی ہوگی۔